مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عمر۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھا۔ ڈر کیسا یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، عمر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ممانی تمہاری شادی رابیل سے کروا دیں گی۔ دل میں آئے خدشے کو وہ زبان پر لے آئی۔ ایسے کیسے کروا دیں گی یار، میں کوئی لڑکی ہوں جس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی؟ جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو اس سے کہیں گنا زیادہ میں تم سے کرتا ہوں۔ بابا ہمارا رشتہ طے کر کے گئے تھے، ممی اس کو توڑ نہیں سکتی اور نہ میں ایسا ہونے دوں گا، مجھ پر یقین ہے نا؟ اب کی بار عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر پر یقین لہجے میں کہا تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتے مسکرائی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ اس نے کئی مرتبہ کی کہی بات دوبارہ دہرائی تو عمر نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ مجبوری ہے یار، اگر میں ممی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوتا تو تمہیں کبھی جانے نہ دیتا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح ممی مان جائیں مگر ناکام رہا۔ تم تھوڑا عرصہ صبر کر لو بس، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں کوئی اچھی جاب ڈھونڈ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ بس یہ عارضی جدائی تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لو میری جان۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریا کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگایا تو وہ بوکھلا گئی۔ عمر پلیز، اس نے ٹوکنا چاہا مگر عمر اگنور کرتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ اس کا منگیتر تھا، دونوں کے درمیان کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی عمر حد سے بڑھ کر حرکتیں کر جاتا تھا۔ اگرچہ ریا کو یہ پسند نہیں تھا، کئی بار اس نے عمر کو روکنے کی کوشش بھی کی مگر کبھی وہ اگنور کر کے اپنی منمانی کرتا اور کبھی ناراض ہو جاتا۔ اس کی ناراضگی پر بھی ریا کی جان پر بن آتی تھی۔ اس نے کئی بار عمر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بغیر کسی شرعی رشتے کا لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو چھونا گناہ ہے۔ وہ جب خدا کے سامنے عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بہت شرمندگی محسوس کرتی ہے، مگر عمر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ریا کو اگر عمر سے کوئی شکایت تھی تو یہی تھی بس کہ اس کے نزدیک رومانس کے لیے شرعی رشتے کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر ریا نے اسے نہ روک رکھا ہوتا تو وہ حد بھی پار کر چکا ہوتا۔ اب بھی ریا کے روکنے ٹوکنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی منمانی کر رہا تھا۔ ریا نے بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا ہے یار، کل تم جا رہی ہو، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، تھوڑا تو پیار کرنے دو نا، اس نے بد مزاح ہو کر کہا۔ پلیز عمر، خود پر کنٹرول رکھو، کیونکہ مجھے خدا کے سامنے اور اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ کیے رکھتے ہو۔ اس نے اپنے الفاظ میں ناگواری کی جھلک کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تاکہ وہ برا نہ مانے، مگر اس کا موڈ ہمیشہ کی طرح خراب ہو گیا۔ تم کیا کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہو کہ میرے ذرا سا چھونے پر تمہیں گھن آنے لگتی ہے؟ میں تمہارے پیچھے پاگل ہوں اور تم مجھے نخرے دکھاتی ہو؟ وہ بھڑک گیا۔ ریا کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا یار، مجھے گھن کیوں آئے گی بھلا؟ میں تو بس گناہ، بس مجھے گناہ اور ثواب پر واس مت دینا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر پلیز، آج تو ناراض مت ہو مجھ سے، آج آخری رات ہے میری یہاں، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر لجاجت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خاموش کھڑا منہ پھلائے دوسری طرف دیکھتا رہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر اسے منانے کے لیے اس کے گلے میں اپنی بازو حمائل کر گئی۔ پہلی مرتبہ اس کی طرف سے ایسی پیش رفت عمر کو خوش کر گئی۔ اس نے فوراً اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچا اور پھر اس کے ہاتھ ریا کے بدن پر سر سرانے لگے۔ ریا نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ وہ بہت مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی۔ محبوب کو منانے کے لیے وہ جانتے بوجھتے اپنی جان پر گناہ کا بوجھ اٹھا رہی تھی، کیونکہ وہ عمر کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمر اس کی رضامندی دیکھ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ تب اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ڈرو نہیں یار، مجھے پتا ہے لمٹ کراس نہیں کرنی، بس باقی ہلکا پھلکا رومانس تو کرنے دو۔ وہ اس کی گردن پر جھکے جھکے بولا۔ ریا نے دانت پر دانت جما کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کی۔ عمر کا لمس اسے اپنے بدن پر کسی بچھو کے ڈنگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی جانور کی طرح بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ ریا نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے اسے روکا تو نہیں، مگر اپنا رونا کنٹرول نہ کر سکی۔ اسے روتا دیکھ کر عمر ہوش میں آیا۔ کیا ہے یار، ایسا کیا کر دیا جو رونا شروع کر دیا؟ اتنی نازک مزاج ہو تم،
پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا۔ چلو سو جاؤ تم، میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو ریا نے آنسو پونچھتے ہوئے شکوہ آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ آج رات تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں، پتہ نہیں پھر کب ہمیں فیس ٹو فیس بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر تم مجھے روکو گی تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تنہائی میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ عمر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تو وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں صرف میرے جسم میں دلچسپی ہے، مجھ سے محبت نہیں؟ دیکھو، میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ صرف روحانی محبت ہے، جسمانی نہیں، تو اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ بنا جسم کی محبت ہوتی ہی نہیں۔ اگر میں تمہارے جسم میں دلچسپی رکھتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، کچھ غلط نہیں کرتا میں، ورنہ جسم تو پیسوں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ عمر کی باتیں اگرچہ تلخ تھیں مگر سچ بھی تھیں۔ مرد اگر کسی عورت سے محبت کرے اور اس کے جسم کی طلب نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں، پھر وہ فرشتہ ہوگا، انسان نہیں جو جسم کی خواہش نہ رکھے۔ عمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ریا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس گھر میں اس کی آخری رات تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے۔ جب اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اس وقت اسے جنم دینے والی ہستی کی آنکھ بند ہو گئی تھی۔ وہ 3 دن کی تھی جب اس کے بابا سلمان علی اسے اس کی نانی کو سونپ گئے۔ ریا سے بڑے 2 بھائی تھے جو اس وقت 10 اور 11 سال کے تھے۔ وہ لڑکے تھے اور بڑے تھے، اسی لیے انہیں سنبھالنا آسان تھا۔ ریا نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو نانی کی مہربان آغوش میں پایا۔ وہ جب 10 سال کی ہوئی تو اسے اپنی نانی کے پاس رہنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ سلمان علی سال میں 1 بار چکر لگا جاتے، کبھی ان کے ساتھ اسد اور حاشر ہوتے اور کبھی پڑھائی کی وجہ سے نہ آتے۔ ریا کو اپنے بھائیوں کے چہرے کچھ خاص یاد بھی نہیں رہے، کبھی کیونکہ ملاقات ہی بہت کم بار ہوئی۔ سو عام بہن بھائیوں والی بے تکلفی اور محبت جیسا احساس ان کے درمیان نہیں تھا۔ ریا کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ جب بھی اس کے اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے سلام کے علاوہ کوئی بات کی ہو۔ نانی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ نانی کے علاوہ اکلوتے ماموں احسن بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ البتہ سائقہ ممانی کا رویہ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا۔ پہلے جب وہ چھوٹی تھی اتنا محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن بڑے ہونے کے بعد ممانی کا رویہ اس کا دل دکھاتا تھا۔ احسن ماموں اور ممانی کا ایک ہی بیٹا تھا، عمر۔ ماموں ہمیشہ عمر سے بڑھ کر اس کا خیال کرتے، اسے چیزیں دلاتے۔ عمر کے رویے سے تو اسے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اسے فرق پڑتا ہو، مگر سائقہ ممانی زیادہ تر اسی وجہ سے اس سے خار کھاتی تھی کہ وہ عمر کا حق کھا رہی ہے۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو نانی کی خواہش پر ماموں نے اس کی اور عمر کی منگنی کر دی۔ وہ اور عمر تو بہت خوش ہوئے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتے تھے۔ البتہ سائقہ ممانی کو دھچکا لگا۔ وہ عمر کا رشتہ اپنی بھانجی عیشا کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ عیشا کو بہو بنانے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو عیشا کا باپ کروڑ پتی تھا، دوسرا وہ ریا سے نفرت کرتی تھی۔ عمر سے شادی کی صورت میں تو ریا ہمیشہ ان کی چھاتی پر بیٹھی رہتی، جس کی صورت سے بھی وہ نفرت کرتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال باہر کرے۔ انہوں نے کافی واویلا کیا، ہنگامہ مچایا۔ 1 ہفتہ ناراض ہو کر مائکے بیٹھی رہی، مگر شوہر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر سکی۔ احسن ماموں نے بیوی کی بالکل پرواہ نہیں کی اور کہا اگر مائکے بیٹھنا ہے تو شوق سے بیٹھی رہو۔ آخرکار منگنی ہو جانے کے بعد وہ خود ہی واپس آ گئی، کیونکہ بہت دنوں تک شوہر اور ساس سے بات نہ کی۔ ریا کی تو وہ اب اس کے منہ پر ہی کردار کشی کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا، بے حیا کہیں کی۔ وہ ان کی تیز دھاری جیسے الفاظ سن کر سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک نانی فوت ہو گئی۔ ریا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ نانی ہی تو اس کا سب کچھ تھی۔ 3 دن تک وہ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی رہی۔ جب بھی وقفے سے ہوش آتا وہ نانی کو پکارتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نانی کی موت کے صدمے سے باہر نکلی، لیکن نانی کے جانے کے بعد ممانی کے رویے کی وجہ سے اب کبھی کبھی اسے اس گھر میں اجنبیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ اگرچہ ماموں کا اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے، عمر کا رویہ بھی اچھا تھا، مگر پھر بھی وہ بے چینی محسوس کرتی تھی۔ ممانی کی چھپتی ہوئی نظروں سے اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بن بلائے مہمان کی طرح بوجھ بن کر پڑی ہو۔ باپ اور بھائیوں کا سوچتی تو اور دل محسوس کر رہ جاتی۔ نانی کی موت پر سلمان علی اگرچہ آیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ریا سے یہ نہیں کہا کہ اسے اب گھر جانا چاہیے۔ شاید احسن ماموں سے کہا بھی ہو اور انہوں نے منع کر دیا ہو، لیکن ریا بے خبر تھی۔
ممانی کی چپتی، حقارت بھری نظریں، طنزیہ نفرت انگیز فقرے سنتی تو وہ ڈھیٹوں کی طرح ماموں کے گھر ہمیشہ ٹکی رہتی، جو احسن ماموں بھی نانی کی طرح اچانک اس دنیا سے نہ چلے جاتے۔ ان کو شوگر کی بیماری تو بہت عرصے سے تھی، وہ علاج اور پرہیز بھی جاری رکھے ہوئے تھے، مگر یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی ریا نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ شوگر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھے بٹھائے مٹی تلے جا سوئے۔ ماموں کا مہربان سایہ سر سے ہٹتے ہی اسے صحیح معنوں میں اپنے لاوارث ہونے کا احساس ہوا۔ اب اسے یقین تھا کہ ممانی اسے اس گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کریں گی۔ احسن ماموں کے جنازے پر اس کا باپ اور بھائی آئے تھے، مگر جاتے وقت کسی نے ریا سے ساتھ چلنے کا کہنا تو دور، اسے بتا کر جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر اس کی توقع کے عین مطابق احسن ماموں کی موت کے 1 ہفتے بعد ممانی نے اسے کہا کہ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹے اور اپنے باپ کے گھر جائے۔ بہت کھلا لیا انہوں نے اسے۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سنایا، آخر میں کہا کہ وہ عمر سے شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، وہ اپنی بھانجی عیشا کو ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ جب وہ اچھی طرح سے بڑھاس نکال کر اس کے کمرے سے چلی گئی تو ریا بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ گھر سے نکالے جانے سے زیادہ عمر کی زندگی سے نکل جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب تک وہ روتی رہی۔ عمر اس کے کمرے میں آیا تو اس کی حالت دیکھ کر دکھی ہوا۔ پھر ماں کے پاس جا کر انہیں بہت منتیں کی، کیا وہ ریا کو اس گھر سے نہ نکالیں۔ یہ گھر اس کی نانی کا بھی ہے، مگر سائقہ نہ مانی اور عمر کو سختی سے وارن کیا کہ کل تک یہ لڑکی مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئے، ورنہ پھر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ عمر مجبور ہو گیا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ریا سے کہتا کہ اس کی ماں کے حکم پر عمل کرے۔ ریا کو امید تھی کہ وہ شاید ممانی کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گا، اسے اس گھر کو نہیں چھوڑنا پڑے گا جہاں اس کے بچپن کی یادیں تھیں۔ مگر یہ دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا جب عمر نے اس کے پاس آ کر شرمندہ سے لہجے میں کہا، ریا یار، ممی کی بہت منتیں کی ہیں میں نے، مگر وہ نہیں مان رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہو گی تو وہ چلی جائیں گی۔ اب تم خود بتاؤ نا میں کیا کروں اس میں۔ اس نے مکمل طور پر معاملہ اپنے اختیار سے باہر کا بتایا۔ ریا فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے باپ کا نمبر ڈائل کیا۔ بڑی مشکل سے 8ویں بیل پر کال ریسیو کی گئی تو ریا نے کال کرنے کا مقصد بتایا۔ دوسری جانب بالکل خاموشی چھا گئی۔ ریا کا دل ڈوبنے لگا، یہ سوچ کر کہ کہیں منع نہ کر دیں۔ پھر 1 منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کل ارمان تمہیں لینے آ جائے گا، اور ساتھ ہی فون کھٹاک سے بند ہو گیا۔ ریا عجیب سے احساس میں گری، فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا بوجھ تھی ان کے لیے؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ نہ کوئی محبت، نہ گرم جوشی، روکھا پھیکا سرد سپاٹ لہجہ، ٹھیک ہے کل ارمان تمہیں لینے آ جائے گا۔ نہ جانے یہ ارمان کون تھا؟ ریا یہ نام پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پیکنگ شروع کر دی اور عمر کو بھی کہہ دیا کہ ممانی کو بتا دے کہ کل وہ جا رہی ہے۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ اداس حالت میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب عمر کو آتا دیکھ کر اٹھی تھی۔ ممانی نے چھپا کر اس کے لیے پیزا لایا تھا۔ ریا کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، مگر عمر کا دل رکھنے کے لیے اس نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا کہ رات کو آئے گا، دروازہ کھلا رکھنا۔ پھر 12 بجے شاید ممانی کے سونے کے بعد وہ آیا تھا۔ ریا سوگوار حالت میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنے لگا، اور پھر اس کی دلجوئی کرتے کرتے خود ہمیشہ کی طرح بہک گیا تھا، اور پھر اس کے رونے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ریا بھاری دل کے ساتھ بستر پر لیٹی کمرے کے ایک ایک کونے کو بھیگی آنکھوں کے ساتھ اتنے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں نقش کر لینا چاہتی ہو۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ صبح اذان کے بعد جیسے ہی تھوڑی سی روشنی پھیلی وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ ممانی سحر انگیز نہیں تھی، اس کے لیے اچھا موقع تھا آخری بار گھر کے ہر کونے کو دیکھنے کا۔ اس نے اپنے موبائل میں گھر کی ایک لانگ ویڈیو بنائی، ہر اس کونے میں جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی، ہر یاد موبائل میں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عمر ناشتہ بازار سے لایا تھا، مگر ریا نے کچھ بھی نہ کیا۔ اس کا رویا رویا چہرہ اسے بھی افسردہ کر رہا تھا۔ یار پلیز ایسے دکھی ہو کر تو نہ جاؤ، میں بھی دکھی رہوں گا اور پھر میرا دل بھی نہیں لگے گا تمہارے بغیر یہاں، عمر نے یاسید سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذرا سا مسکرائی، لیکن چہرے پر اداسی اور اضطراب واضح نظر آ رہا تھا۔ ایک شرط پر میری اداسی ختم ہو سکتی ہے، اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم میرے ہو۔
چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میرے علاوہ کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس نے عہد دینے کے لیے عمر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو جواباً سیکنڈز تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر الماری تک گیا اور ریک میں رکھا قرآن شریف اٹھا لایا۔ میں اس کلام پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس نے قرآن مجید پر اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عمر، وہ دنگ رہ گئی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً قرآن پاک عمر کے ہاتھ سے لی اور چوم کر واپس ریک پر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں قرآن پاک اٹھانے کا تو نہیں کہا یار، تم خالی وعدہ ہی کر دیتے تب بھی مجھے یقین آ جاتا، ریا نے ناراضگی سے کہا۔ خالی وعدے پر شاید تمہیں اتنا یقین نہ آتا، اسی لیے قرآن پاک اٹھایا ہے یار، اب ناراض تو نہ ہو، عمر نے نارمل انداز میں کہا۔ کس نے کہا تھا آتا یقین؟ کس نے کہا نہ آتا یقین؟ تم کہہ کر تو دیکھتے۔ اور رہی بات قرآن پاک کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں اس کی قسمیں اٹھوانے کے لیے، ریا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو، یہ بتاؤ لینے کون آ رہا ہے، اسد، عاشر یا پھر تمہارے بابا؟ عمر نے سوال کیا۔ بابا نے کہا کوئی ارمان آئے گا مجھے لینے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ کوئی ارمان؟ کیا مطلب؟ تم نہیں جانتی جو ارمان تمہیں لینے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ ریا نے ہونٹ کاٹتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو نہ کرو یار، عمر نے اچانک اس کے لبوں کو انگلی سے چھوا تو وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ عمر کی یہ حرکت اسے اچھی نہیں لگی۔ رات بھی ریا نے بڑی مشکل سے اس کی بے باک حرکتیں برداشت کی تھی۔ وہ ایک بار پھر رات والی حرکتیں دہرانا چاہتا تھا مگر ریا نہ مانی۔ عمر کو غصہ تو آیا مگر چونکہ وہ جا رہی تھی اسی لیے خاموش ہو گیا۔ 12 بجے ارمان نام کا شخص اسے لینے پہنچ گیا۔ عمر سے اس نے اپنا تعارف ریا کے چچا زاد کی حیثیت سے کروایا تھا۔ جاتے وقت وہ مومانی کو خدا حافظ کہنے گئی مگر انہوں نے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ او بی بی، تم سے کس نے کہا میں تمہارا دیدار کرنا چاہتی ہوں جو جاتے جاتے پھر سے اپنی منحوس شکل دکھانے چلی آئی؟ اور سنو، دوبارہ بھول کر بھی یہاں کا رخ نہ کرنا۔ ساری زندگی میرے بیٹے کے حصے کا پیار اور پیسہ اور وقت تم سمیٹتی رہی ہو۔ احسن سے کسی غلط فہمی میں نہ رہو، عمر بھی تم سے نفرت کرتا ہے، وہ تو بس محض دل لگی کے لیے تمہارے نخرے اٹھاتا رہا۔ اگر ذرا بھی اپنی عزت عزیز ہے تو اس سے کانٹیکٹ نہ کرنا ورنہ تمہارے کردار کی دھجیاں وہیں تمہارے باپ کے گھر آ کر اڑاؤں گی۔ سائقہ مومانی کے لہجے میں اس کے لیے صرف بیزاری اور نفرت تھی۔ وہ روتے ہوئے ان کے کمرے سے نکلنے لگی۔ مومانی کی باتیں کوئی نئی نہیں تھی، ہر بار اس کا دل دکھتا تھا مگر اس بار اس کا دل لہو لہان ہوا تھا کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر خدا حافظ کہنے گئی تھی کہ شاید اسے جاتا دیکھ کر ان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح کوئی لحاظ نہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ دروازے میں کھڑا عمر اسے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس ڈبل سٹوری والے مکان پر ڈالی اور عمر کی طرف جوابی ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستگی سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے آنسو اور درد تھا۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے آنکھیں موندے وہ بیٹھی تھی جب اس کی سماعتوں میں ایک گھمبیر آواز ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سامنے مرر پر پڑی جس میں 2 براؤن آئیز اسے خود پر جمی دکھائی دی۔ نہ جانے کیوں اس کے پورے بدن میں سرسراہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ نہ جانے اس نے کیا کہا تھا، وہ سن نہیں پائی تھی، اسی لیے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آؤ یار لنچ کر لیتے ہیں، اسے یوں بے تکلفی سے کہا جیسے اس کی دوست ہو۔ سوری، مجھے بھوک نہیں، ریا نے روکھے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مت کھانا، بٹ مجھے بھوک لگی ہے، میرا ساتھ تو دو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ریا نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، اوکے نہیں آنا تو مت آؤ، وہ کاندھے اچکا کر کہتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ریا اس کی پشت کو گھور کر آتی جاتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ 20 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی، ہاتھ میں جوس کا کین تھا جس نے ریا کی طرف بڑھایا مگر ریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بے فکر ہو کر پیو، میں نے اس میں کچھ ملایا نہیں ہے، اگر میری نیت تم پر خراب ہو بھی جائے تو مجھے تمہیں بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پورے ہوش و حواس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کی اس غیر متوقع بکواس پر ریا ساکت رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ اس نے غصے سے کہا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، تم مجھ سے ڈر رہی ہو نا، اسی لیے جوس نہیں پی رہی کہ کہیں جوس میں کچھ ملایا تو نہیں۔ جسٹ شٹ اپ، میرے ساتھ فضول باتیں نہ کرو اور گاڑی چلاؤ، غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ریا نے اسے ٹوکا۔ نہ چلاؤں تو؟ اس نے جواباً گھورا۔ تو پھر میں بابا کو کال کروں گی،
ریا کی دھمکی دینے پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، فی الحال تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو۔ چچا جان یعنی تمہارے بابا رات ہی دبئی جا چکے ہیں۔ خیر، میری کسی بات کا برا نہ بناؤ، مذاق کرنا میری عادت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ریا کچھ نہ بولی، پھر تمام راستے وقفے سے وہ بکواس کرتا آیا جو وہ نہایت صبر سے برداشت کرتی رہی۔ اسے اپنا ارمان نامی ایک کزن ایک آنکھ نہ بھایا جو انتہائی بیہودہ اور چھچورا لگا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے باپ کا عالی شان گھر دیکھا جس کے باپ اور چچا کی مشترکہ ملکیت تھا۔ جب وہ ارمان کے ہمراہ گھر کے اندر آئی تو اس کی ملاقات سمرین تائی اور اسد کی بیوی صبا سے ہوئی۔ اسے یہ جان کر شوق لگا کہ اسد بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ اسے بلانا تو دور بتایا تک نہیں کیا۔ صبا نے اس سے سرسری سا ہیلو کیا اور لمبی ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ارمان کی مدر سمرین تائی اگرچہ خاصی خوش اخلاقی سے ملی تھی اس سے۔ میں تو سلمان بھائی سے تبھی کہتی رہی کہ تمہیں واپس لے آئیں جب تمہاری نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مگر انہوں نے میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اب تمہارے ماموں کی ڈیتھ پر جب گئے تو میرا خیال تھا کہ لے آئیں گے تمہیں، لیکن خیر کیا کہیں، دیبا بھابھی سے محبت ہی اتنی تھی انہیں کہ آج تک انہیں وہ اسے بھول نہیں پائے اور نہ تمہیں قبول کر پائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر تم نہ آتی تو دیبا بھابھی نہ جاتی۔ لیکن یہ تو خدا کے کام ہے۔ سمرین تائی کے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا باپ اس سے محبت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کی موت کی وجہ بنی تھی۔ سمرین تائی اس سے باتیں کرتی رہیں اور وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ پھر انہوں نے اسے آرام کرنے کو کہا تو ملازمہ کی رہنمائی میں وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پاس لیٹ کر سوائے سوچنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی سوچوں میں جس نئے فرد کا اضافہ ہو چکا تھا وہ ارمان تھا، جس کی نظریں انتہائی بے باک اور بیہودہ تھی۔ سارے راستے وہ معنی خیز جملوں سے ریا کا خون کھولاتا ہوا آیا تھا۔ اب یہاں جب اس کی ماں کے پاس بیٹھی تب بھی وہ بہانے سے آس پاس موجود رہا۔ نہ جانے اس بیہودہ شخص کی موجودگی میں کیسے رہوں گی یہاں، اس نے فکر مندی سے سوچا۔ رات کے کھانے پر اس کی ملاقات اسد بھائی اور فرقان چچا سے ہوئی۔ دونوں نے اس سے سرسری سا ہائے ہیلو کیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ عاشر نہ جانے کہاں تھا اسے نظر نہ آیا۔ وہ بددل سی ہو کر کمرے میں آ گئی۔ موبائل اٹھا کر واٹس ایپ آن کیا تو عمر کے میسیجز دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آن لائن تھا۔ ریا بیڈ پر لیٹ کر اس سے چیٹ کرنے لگی۔ اسی وقت ارمان بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں آیا۔ ریا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سرہانے رکھا دوپٹہ اٹھا کر کاندھوں پر اوڑھتے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کام ہے؟ ریا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ تمہارے کمرے میں بغیر کسی کام کے نہیں آ سکتا کیا؟ وہ بڑی ہی بے تکلفی سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ ریا پہلے تو ششدر رہ گئی اور فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر ارمان نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور اس کی گود میں جا گری۔ ارمان کی تو جیسے مراد بر آئی، اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیا تو اس نے تڑپ کر نہ صرف اپنے آپ کو چھڑوایا بلکہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اب ششدر ہونے کی باری ارمان کی تھی۔ گھٹیا انسان، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تو وہ کچھ دیر خون خار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا اور پھر کچھ کہے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریا نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، یہ شخص کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ میری اس سے حفاظت کر، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو عمر کی کال تھی جو واٹس ایپ میسیجز کا جواب نہ دینے پر یقیناً بھڑک چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی تو سماعت سے اس کی خسیلی آواز ٹکرائی۔ کہاں مر گئی تھی؟ کب سے واٹس ایپ پر میسیجز کیے جا رہا ہوں، رومانس کا موڈ تھا میرا اور تم نے ہمیشہ کی طرح برباد کر دیا۔ وہ اس پر بگڑ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی اس کو غصے میں دیکھ مزید ہو گئی۔ سوری عمر، وہ میں واش روم میں تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ اب بھاڑ میں جاؤ، میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اب میسج کال نہ آئے تو تمہارا، سمجھی؟ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات پر بھڑک کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ ریا گھٹنوں پر سر رکھ کے رونے لگی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ جب ناشتے پر ملازمہ بلانے آئی تو اس نے سر درد کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ پھر دوپہر کو ملازمہ نے ایک مرتبہ پھر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ریا بی بی، بڑے صاحب کی کال ہے دبئی سے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ریا تو تھوڑی سی حیران ہوئی
ان کے پاس ریا کا نمبر تھا، وہ موبائل پر بھی کال کر سکتے تھے، پھر نہ جانے کیوں وہ لینڈ لائن پر کر رہے تھے، کہیں وہ بھی کہیں باہر نہ موجود ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ اس کا کمرہ راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ راہداری کے آغاز پر سیڑھیاں تھیں جو نیچے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے پھرتی سے اندر کھینچ لیا گیا۔ اس نے تڑپ کر چیخنا چاہا مگر مضبوط آہنی ہاتھوں نے اسے چیخنے کی مہلت نہ دی۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، نظر سامنے صوفے پر بیٹھے ارمان پر پڑی اور اس کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ اپنی بھوری آنکھیں اس پر جمائے وہ بیڈ کے قریب آیا تو ریا ڈر کر پیچھے کھسکتی بیڈ کے گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس نے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا اور اس کے قریب جھکا۔ ریا کی سانس تھم گئی، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اٹھایا اور ریا کے نازک گال پر چٹاخ کی آواز کے ساتھ لگا۔ یہ رات والے تھپڑ کا بدلہ ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے استہزائی انداز میں ریا کی طرف دیکھا۔ دوستی کی نیت سے گیا تھا میں تمہارے کمرے میں، مگر تم نے مجھے تھپڑ مار کر خود کے ساتھ برا کر لیا۔ میرا بدلہ اب اسے ایک تھپڑ سے تو پورا نہیں ہوگا، ایسے کئی تماچے تمہیں ارمان علی کے لگیں گے۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ اور نہ کر بیٹھوں تمہارے ساتھ۔ ارمان نے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خود کو سنبھالتی فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ سمرین تائی اسے سیڑھیوں پر مل گئی تھی، کھوجنے کے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں تو تائی جی، کچھ بھی نہیں۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف مڑی تھی۔ ایک طرف ارمان علی کی حرکت اس کا سلوک رونے پر مجبور کر رہا تھا تو دوسری طرف عمر کی ناراضگی رلا رہی تھی۔ اس نے عمر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ ریا کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ارمان سے دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا۔ سلمان علی دبئی سے واپس آ گئے تھے، ان کے ہمراہ عاشر بھی تھا۔ سلمان علی تو سرسری انداز میں ملے، البتہ عاشر خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ ریا جو سب رشتوں سے مایوس ہو چکی تھی، عاشر بھائی کا اچھا رویہ اسے خوش کر گیا۔ وہ عاشر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظر وہاں سے گزرتے ارمان پر پڑی۔ وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ریا کے اندر نفرت کی تیز لہر اٹھی۔ اس شخص نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور یہ وہ کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ عاشر بھائی اسے سفر سے لے کر یہاں آ کر رہنے کے بارے میں تفصیل سے پوچھ رہے تھے۔ یہ کوئی پریشانی یا مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مختصر لفظوں میں جواب دیتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا مجھے عاشر بھائی کو بتا دینا چاہیے کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ لب کاٹنے لگی، بتائے یا نہیں؟ کیا سوچ رہی ہو گڑیا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عاشر جو غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا پوچھنے لگا۔ جی بھائی، اتنا کہہ کر وہ رک گئی اور پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عاشر حیران رہ گیا، پھر اس کے اصرار پر ریا اس سے ہر بات بتا گئی۔ جب ریا نے اپنی بات ختم کر کے آنسو صاف کیے تو عاشر کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ وہ فوراً لمبے لمبے ڈگ بھرتا ارمان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اسے ارمان کے کمرے سے عاشر کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی تو وہ ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں بیٹھے اسے 5 منٹ ہوئے تھے جب ملازمہ پیغام لے کر آئی کہ اسے نیچے بلایا جا رہا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے گئی۔ نیچے سب جمع تھے۔ ریا کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ یہاں آنے کے 1 ہفتے بعد پہلی بار اس کی وجہ سے یہ تماشا لگ چکا تھا۔ فرقان علی نے اس سے پوچھا، ریا بیٹا، کیا واقعی ارمان نے وہ سب کیا تمہارے ساتھ جو عاشر کہہ رہا ہے؟ ریا کے اس بات میں سر ہلانے پر فرقان علی نے ارمان کو تھپڑ دے مارا۔ ارمان تھپڑ کھا کر ایک غیظ و غضب بھری دھمکی دیتی نگاہ ریا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ عاشر نے ریا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں لے آیا۔ کافی دیر تک وہ اس کی دل جوئی کرتا رہا۔ ریا نے اپنا ہر گلا شکوہ اس کے سامنے کھول کر رکھا تو اپنی کوتاہی کی اس سے معافی مانگی اور کہا، گڑیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے خود کو باقی چیزوں میں اتنا بیزی کر رکھا تھا کہ نہ کبھی اپنی اکلوتی بہن کے بارے میں سوچا اور نہ بھائی ہونے کا فرض ادا کیا، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ بار بار ریا سے معذرت کرتا رہا۔ دوسری طرف ارمان غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریا اس کی شکایت عاشر سے کر دے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر نشر کر دے۔ ریا عمر کو یاد کر کر کے تنہائی میں روتی رہتی۔ 10 دن ہو گئے تھے، وہ ہنوز بلاک تھی۔ نہ جانے ابھی تک عمر کا دل پگھلا کیوں نہیں تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر
چائے نماز پر بیٹھ کر ایک ہی دعا کرتی رہتی، یا اللہ عمر کو میری ایسی دیوانگی بھری محبت میں مبتلا کر دے کہ وہ میرے بغیر رہ نہ سکے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ پھر ایک دن عمر کی کال آ گئی، وہ رو پڑی تھی۔ عمر نے معذرت کی، اس دن غصے میں اس نے موبائل آف کر دیا تھا، پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں سگنل نہیں تھے، پھر اس کے بعد باقاعدگی سے وہ اس سے بات کرنے لگا۔ زیادہ تر وہ رومانٹک چیٹ کرتا تھا۔ ریا رومانس سے الرجک ہونے کے باوجود اس کا دل رکھنے کے لیے ساتھ دیتی تھی۔ دوسری طرف ارمان نے ریا سے بدلہ لینے کے لیے گھر والوں کے سامنے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ سلمان علی نے ریا سے پوچھے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ ریا کو پتہ چلا تو وہ روتے ہوئے عاشر کے پاس گئی۔ عاشر نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ریا نے عمر کو بھی آگاہ کر دیا تھا، میں سنڈے کو اسلام آباد آ رہا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں تم گھر آ جاؤ اور بابا سے بات کرو کہ نانی اور ماموں نے تمہارا اور میرا رشتہ طے کیا تھا۔ عمر کے کہنے پر وہ سمجھی کہ شاید بابا سے اپنے اور اس کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آ رہا ہے۔ مجھے تمہارے گھر والوں سے نہیں بلکہ تم سے ملنا ہے، اور وہ بھی کہیں باہر۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، اچھا پھر کسی پارک میں مل لیتے ہیں۔ ریا نے تھوڑی سی مایوسی سے کہا، اسے لگا ارمان سے اس کے رشتے کا سن کر وہ شاک رہ جائے گا اور پھر فوراً یہاں آ کر بابا سے بات کرے گا، مگر عمر کا ری ایکشن اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ نہیں پارک نہیں، میں ہوٹل میں روم بک کرواؤں گا، وہاں آنا ہوگا تمہیں۔ کیوں؟ ہوٹل میں روم کیوں؟ ریا کا دل کسی خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ کیونکہ میں تم سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا، اور ہاں تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے روکو گی نہیں، میں تمہارے اور اپنے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دوں گا۔ عمر نے رو بھرے لہجے میں کہا، کیا؟ ریا کے دماغ کو بری طرح جھٹکا لگا۔ مجھے تمہارے قریب آنا ہے بس، اور اب میں تمہاری نہ نہیں سنوں گا، سمجھی؟ اور اس کے بعد کورٹ میرج کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ممی تمہیں قبول نہیں کریں گی تو میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا، وہ میری ذمہ داری ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمر؟ بنا شادی کے مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟ ریا نے صدمے سے چور آواز میں کہا، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، یہ ماڈرن دور ہے، آج کل لڑکے لڑکیاں آرام سے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ اس میں نارمل انداز میں کہا، اگر تمہیں مجھ سے تعلق بنانے کی اتنی خواہش ہے تو سیدھے طریقے سے آ کر میرے بابا سے میرا ہاتھ مانگو، نہ کہ مجبور کر کے گناہ کرواؤ مجھ سے۔ ریا لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکے۔ تم تو ہوٹل کے کمرے میں آنے پر راضی نہیں ہو؟ عمر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنا سوال کیا۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہے، بنا شادی کے میں یہ سب؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو عمر، ریا نے کچھ کہنا چاہا مگر عمر نے پھر ٹوک دیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس آج کی رات اور کل کا پورا دن ہے سوچنے کے لیے، کل اسی ٹائم مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ میں یہ ڈیمانڈ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھ میں تمہارے جسم کی ہوس ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آفر مجھے عیشا نے دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ وہ میری خاطر کوئی بھی گناہ کرنے کو تیار ہے۔ ریا سے پوچھو، کیا وہ میری طرح خود کو تمہیں بنا شادی کے پیش کر سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرنے پر راضی ہوئی تو میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، اسی لیے تمہاری محبت کا امتحان لینے کے لیے میں ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عمر کہتا رہا اور وہ روتی رہی۔ محبت کی آزمائش ایسے نہیں کرتے عمر، یہ بہت ہی غلط اور گھٹیا طریقہ ہے۔ وہ روتی رہی، اپنی محبت کا یقین دلاتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، مگر وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ صبح تک عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ ہمیشہ کی طرح معذرت کر کے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ سارا دن وہ فون کی طرف دیکھتی اور دعائیں مانگتی رہی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، عمر کا میسج آ جائے، لکھا ہو، سوری ریا، میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے ایسی غلط ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے پلیز معاف کر دو۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ریا کو اپنی محبت کھوتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر رات کو اس کی کال آ گئی۔ ریا نے دھڑکتے دل اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کی اسپاٹ سوالیہ آواز سماعت سے ٹکرائی تو ریا نے گہری سانس لی، اندر جیسے کچھ زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل۔ اس نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی تھی اور عمر کا نام نمبر ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھو دیا تھا، مگر دل و دماغ کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ مجھے اس شخص کے لیے ہرگز آنسو نہیں بہانے چاہیے، وہ گھٹیا کردار کا شخص تھا، میری پاکیزہ محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا،
اس نے آزردہ ہو کر سوچا۔ اس آخری فون کال کے ساتھ ہی عمر احسن کا باپ اس کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے مقابل ارمان علی کھڑا تھا، جو اسے عمر احسن سے بھی زیادہ قابل نفرت لگتا تھا۔ عاشر نے باپ سے بات کی کہ ریا اس رشتے پر راضی نہیں۔ جواباً انہوں نے اسے سخت سنائی تھی تو وہ ناراض ہو کر لندن چلا گیا، کیونکہ اس سے ریا کے آنسو، اس کا اداس چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ منگنی میں ایک دن باقی تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب ارمان وہاں آیا۔ او ہو منگیتر صاحبہ، ابھی سے آنسو کیوں بہا کر ضائع کر رہی ہو؟ بچا کر رکھو، آگے بہت موقعوں پر کام آئیں گے۔ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو ریا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اور تم شادی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہاری نیت کیا ہے، کس چکر میں تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ریا نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اچھا میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، مجھ سے شادی نہیں کرو گی، چیلنج کر رہی ہو؟ اس نے برا ماننے کے بجائے مزہ لینے والے انداز میں کہتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چیلنج کر رہی ہوں، ریا نے غصے سے کہا۔ بہتر ہے ابھی سے سنبھل جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ سوری، اب تو تم نے چیلنج دے دیا ہے اور مجھے چیلنج ایکسیپٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، سو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تو تمہیں اپنی سیج پر لا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے چڑھانے والی مسکراہٹ سے کہا، لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری سیج پر، یہ خواب قبر میں لے کر جانا۔ وہ بھڑکی، میری سیج بھی تم ہی سجاؤ گی اور اٹھتے بیٹھتے میری شکل بھی اپنے سامنے پاؤ گی، سمجھی؟ ارمان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی منگنی ارمان سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد ارمان کسی فاتح کی طرح دکھائی دیتا تھا، ریا کو تنگ کرنے، اس کا خون جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ ریا سخت عاجز تھی، شادی سے پہلے وہ ارمان سے چھٹکارا چاہتی تھی، مگر کون ساتھ دیتا؟ اسد بھائی کو اس کے معاملات سے نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ریا کی اس سے بے تکلفی کہ وہ ان سے مدد مانگتی۔ عاشر لندن جا کر بیٹھ گیا تھا، ریا اس کو بار بار میسج کر کے واپس آنے کا بولتی، مگر وہ ٹالے جا رہا تھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں، گھر کے تمام انتظامات سمرین تائی اور صبا بھابھی دیکھ رہی تھی۔ ریا کی وجہ سے عاشر اور ارمان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے کافی عرصہ سمرین تائی کا رویہ ریا کے ساتھ روکھا رہا، مگر اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا جب اسے عمر اور ریشا کی شادی کا کارڈ موصول ہوا، جو عمر نے خود کسی نمبر سے اسے واٹس ایپ کیا تھا، جو اتنے ٹائم سے خود پر بند باندھے تھی۔ کارڈ دیکھ کر خود کو روک نہ سکی۔ عمر احسن جو آخری مرتبہ یاد کر کے اس کی محبت میں روتے، اس نے بے تحاشا بد دعائیں دی تھی۔ ایک آخری میسج اس نے عمر کو لکھا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی خدا کرے گا۔ تم نے اس کے کلام کی جھوٹی قسم کھائی تھی، دیکھنا تم کبھی خوش نہیں رہو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ تمام رات اس کی روتے اور اسے بد دعائیں دیتے ہوئے گزر گئی، پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا جبکہ وہ کسی لاش کی طرح دکھائی دینے لگی۔ اس کا کھانا پینا انتہائی کم ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ گیا ہو۔ اس کی حالت ارمان سے بھی مخفی نہ رہ پائی۔ پرانے عاشق کی شادی کا سن کر روگ لگ گیا ہے کیا؟ اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ ریا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ عمر احسن اور اس کی لو اسٹوری سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ریا کو عمر احسن کے تانے دے دے کر اور اس کی کردار کشی کر کر کے خود سے پہلے سے زیادہ متنفر کر دیا تھا۔ ارمان علی کی بیوی بننے کے تصور سے اس کا اتنا دم گھٹ رہا تھا کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے وہ سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی، مگر ارمان علی کی خوش قسمتی کہ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سلمان علی نے پہلی بار ریا پر ہاتھ اٹھایا، فرقان علی نے انہیں روک دیا تھا، ورنہ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھے، جو ان کی عزت روند کر جا رہی تھی۔ ارمان سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ریا قسمیں کھا کھا کر تھک گئی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگ رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا، اکیلی جا رہی تھی، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کارڈ وغیرہ بٹ چکے تھے، مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ ریا کو وارننگ کے بعد قید بندی سے نجات ملی۔ نکاح کے بعد وہ دلہن بنی، ارمان کے کمرے میں اس کی سیج پر تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، وہی اس کی سیج سجائے گی، مگر ریا اتنی آسانی سے اس کی جیت پر جشن منانے کا موقع اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ارمان جب کسی فاتح کی طرح چلتا ہوا اس کے سامنے آیا،
اور اس کا چیلنج یاد دلایا تو جواب میں ریا کی مسکراہٹ نے اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ پاگل لڑکی اس کی جیت کو ہار میں بدلنے کے لیے زہر کھا چکی تھی۔ ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت پر اس کا ادراک ہوا اس نے ریا سے شادی کسی ضد یا بدلے میں نہیں بلکہ اس لیے کی کہ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اچھی تو وہ اسے پہلی نظر میں ہی لگ گئی تھی۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا مگر اس کی فضول مذاق گوئی کی عادت نے ریا کو اس سے متنفر کر دیا تھا۔ عمر احسن کا پتہ چلنے پر اسے بہت جلن ہوئی تھی۔ تب وہ عمر احسن کے پاس گیا تھا اور ریا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کے لیے 20 لاکھ کی آفر اس کے سامنے رکھی۔ عمر احسن کو اپنا فیوچر بنانا تھا، اس لیے اس نے فیوچر جو محبت پر ترجیح دی۔ اس کی ماں کی غلط فہمی تھی کہ وہ اس کی شادی اپنی بھانجی عیشا سے کریں گی۔ عیشا کو مڈل کلاس عمر احسن میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اپنے اسٹیٹس کے لڑکوں کے پرپوزلز ڈھیر تھے اس کے پاس۔ اس نے انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا تھا۔ ریا کو خود سے متنفر کرنے کے لیے اس نے ایسی ڈیمانڈ رکھی تھی جس کے بارے میں اسے پکا یقین تھا کہ ریا کبھی نہیں مانے گی، اور وہی ہوا۔ ریا نے محبت کی قربانی دے دی مگر گناہ نہیں کیا۔ اس کے اس عمل نے عمر احسن کے دل میں موجود اس کی محبت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، مگر افسوس ریا اس کی قسمت میں نہ تھی۔ ارمان نے اس کے دل میں عمر احسن کے لیے مزید نفرت پیدا کرنے کے لیے عمر کا اور عیشا کا جھوٹا شادی کا کارڈ بھی بنوا کر بھیج دیا تھا۔ پھر جب عمر احسن کے پیچھے اس کی حالت دیکھی تو مزید جلن ہوئی، اور تب تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا جب ریا اس سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ ریا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ بر وقت معدہ واش کرنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ سلمان علی جن کے دل میں اتنے سالوں سے بیٹی کے لیے احساس محبت جیسے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے، اب یکدم ان کا دل بیٹی کی محبت سے روشن ہو گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر وہ روتے رہے، بے ہوش ریا کا ہاتھ پکڑ کر چومتے معافیا مانگتے رہے۔ عاشر بھی پہنچ چکا تھا، اس کی حالت بھی سلمان علی کی طرح تھی۔ ارمان کی آنکھیں بھی رونے سے سرخ تھیں۔ ریا جو جب ہوش آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ باغ کا وہ رشتہ جس کے لیے وہ 21 سالوں سے ترس رہی تھی اب اسے مل چکا تھا۔ دوسری طرف ارمان معافی کے لیے بے چین تھا۔ ریا اپنے کمرے میں بیڈ ریسٹ پر تھی جب وہ وہاں گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ ارمان سمیت سب نے کہا وہ سب اب اس کی خوشی چاہتے ہیں، وہ جو فیصلہ لے گی سب کو منظور ہوگا۔ تب ریا نے تنہائی میں ارمان سے کہا، یہ سچ ہے کہ میں عمر احسن سے بہت محبت کی تھی، لیکن اب وہ میری زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی فیلنگز ہے۔ اگر تھوڑی بہت محبت کی راکھ باقی بھی ہوگی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی لڑکی ماتھے پر طلاق کا داغ لگوانا پسند نہیں کرتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے میں۔ جواب میں ارمان نے کہا، چاہیے مہینے لے یا سال، وہ ہر حال میں ریا سلمان کا انتظار کرے گا۔